میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال کر دیا ہے. ارشاد فرمایا امام غازی تفسیر کبیر میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر کشاف میں، تینوں اہل سنت کی مستند تفسیر ہے، تینوں میں یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب میدان محشر جمع ہوگا، یہی منظر سورج سوابین پر زمین تانبے کی، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، سود پھونکا جا چکا ہوگا، اب حکم ہوگا کہ قبریں پھٹیں اور مردے نکل کر اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں. اب جب لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت قبروں سے نکلتے ہوئے میدان محشر کی طرف جاتے ہوئے ہر ایک کا انداز الگ الگ ہوگا. میری امت کے کچھ لوگ وہ ہوں گے جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کی قبروں کے قریب ہی قربانی کے جانور کھڑے ہوں گے، اور وہی انداز حسین و جمیل، سونے کے سینگ، پاؤں، کھر، کھال، بال، گوشت، حسین و جمیل، سونے، ہیرے، جواہرات، سبز، یاقوت، اس کے پاکیزہ اتنے حسین و جمیل کے انسان اس کے حسن و جمال میں ہی کھو جائے گا. اتنا حسین و جمیل جانور اللہ نے بنایا ہوگا. کون سا جانور؟ وہی جانور جس کو دنیا میں ذبح کیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر میدان محشر کی طرف جا رہا ہے، ابھی گئے نہیں ہے، ساتھ کتاب نہیں ہوا، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کیا؟ میرے بندے کو سواری پہ سوار کرو کیونکہ یہ سواری پر سوار ہونے کا عادی ہے. کیا مطلب اس کا؟ میرے بندے نے ساری زندگی سواری کی ہے، اللہ فرمائے گا اس وقت سواری پہ سوار کرو. کیسے؟ انسان کس سے پیدا ہوا؟ قطرے سے، ناپاک قطرے سے. یہ قطرہ پہلے کہاں پر ہوتا ہے؟ باپ کی پشت میں. تو اس قطرے کی پہلی سواری کیا ہے؟ باپ کی پشت. باپ اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، کب تک؟ جب تک شادی نہیں کرتا. ٹھیک؟ پھر جب شادی کرتا ہے، میاں بیوی بنتے ہیں، ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، تو اب یہ قطرہ جو باپ کی پشت تھا، تو انسان کی پہلی سواری کیا بنی؟ باپ کا پشت. ٹھیک؟ کہ جب میاں بیوی نے ملاپ کیا تو اب یہ قطرہ پشت سے نکل کر کہاں آیا؟ ماں کے پیٹ میں. تو انسان کی دوسری سواری کیا بنی؟ ماں کا پیٹ، رحم جہاں پانی ٹھہرتا ہے. پھر اسی قطرے کو اللہ نے بچہ بننے کا حکم دیا. 4 ماہ میں یہ بچہ مکمل ہوتا ہے. 4 ماہ کے اندر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. پھر 9 مہینے ماں اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. یہ تیسری سواری. پہلی باپ کی پشت، دوسری ماں کا رحم، اور تیسری 9 مہینے تک ماں کا پیٹ. پھر 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا. اب یہ اعلان کیا جائے گا اس پر. کون فرما رہا ہے اعلان؟ رب. اور کتنی خوبصورت بات کی، میرا بندہ سواری پر سوار ہونے کا عادی ہے. اس کی عادت یہ ہے کہ دنیا میں اس نے سواریاں کی ہے، لہذا آج بھی میدان محشر میں جاتے ہوئے اسے سواری پر سوار کرو. اب سواری کا عادی کیسے ہے یہ سمجھا رہا ہوں میں، عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. باپ کی پشت میں سواری کی، پھر ماں کے رحم میں سواری کی، پھر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں سواری کی. پھر جب یہ پیدا ہوا تو اب دودھ پینے کی عمر کتنی؟ 2 سال. تو 2 سال کہاں رہا؟ ماں کی گود. اب چوتھی سواری ماں کی گود. ماں کبھی سینے سے لگا رہی ہے، کبھی گود میں بٹھا رہی ہے، کبھی ہاتھوں میں لے رہی ہے، کبھی پیار کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، کبھی کھانا کھلا رہی ہے. 2 سال تک ماں کو اللہ نے سواری بنا دیا. کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے. یہاں تک کہ جب یہ بڑا ہوا اب یہ دنیا داری ہے، دنیا میں رہنا ہے نا، تو دنیا داری میں کیا کرتا ہے؟ سواری. اب اس دور کے حساب سے، سرکار کے دور کی طرف اگر ہم پیچھے چلے 1400 سال پہلے، سواری کیا تھی؟ جانور. اونٹ پر سفر ہوتا تھا، ٹھیک، گھوڑے پر سفر ہوتا تھا، گدھے پر سفر ہوتا تھا، خچر پر سفر ہوتا تھا. تو بعد میں جیسے جیسے دور بدلتا گیا تو سواریاں بدلتی گئی. آج ہمارے دور میں جہاز پر سفر ہے، ٹرین پر سفر ہے، بڑی گاڑی میں سفر ہے، چھوٹی گاڑی میں سفر ہے. تو انسان سفر 2 طرح کا کرتا ہے، ایک خشکی میں، ایک تری میں. ایک سمندری سفر اور ایک خشکی کا سفر زمین پر. تو زمین پر سفر کرنے کے لیے اللہ نے ہزاروں اسے گاڑیاں دے دی، ہزاروں سواریاں دے دی. آج سفر ہو رہا ہے، اس وقت سے آج تک ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. اور جب یہ سمندر میں سفر کرتا ہے تو اس دور میں سمندر میں سفر کیا تھا؟ کشتی. آج بھی کشتی ہے، لیکن آج کشتی میں ترقی ہو گئی ہے تو کشتی سے بڑھ کر جہاز آ گئے. اب پانی میں بھی جہاز چل رہے ہیں اور پانی کے اوپر بھی جہاز چل رہے ہیں.
یہ سمندری سواری ہو گئی. یہ پانچویں سواری اس کی کیا بنی؟ تری پر، زمین پر، خشکی پر، زمین پر سواریاں کرنا، الگ الگ گاڑیوں پر سواری کرنا. خدا جانا تو کس میں جائیں گے؟ سواری پر. بیمار ہو گئے تو کس میں جائیں گے؟ سواری پر. شادی کرنی ہے تو کس میں جائیں گے؟ سواری پر. المختصر گھر سے باہر نکلا سواری سامنے. حج پہ جانا ہے تو کس پہ جائیں گے؟ جہاز پر. سمندری سفر کرنا ہے تو جہاز پر، کشتیوں پر، ان پر سواری کرے. اللہ فرماتے ہیں سواری کا عادی ہے، اسے سواری پہ سوار کرو. یا اللہ کتنا عادی ہے. اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے ہزاروں لاکھوں سواریاں اس کے تابع کر دی، یہ اس پر سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ سفر کرتے 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 اس کا انتقال ہو گیا. اب اللہ فرماتے ہیں اسے غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو. یا اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ سواری کا عادی ہے، اب اسے کندھے پہ اٹھاؤ. تو چھٹی سواری اللہ نے بنا دی، اس مردے کو سواری بنا دیا. اللہ نے کی کس کو؟ اٹھانے والے کے چار کندھوں کو. اسے اٹھاؤ، کندھوں پہ قبرستان لے کر چلو، کیونکہ یہ سواری کا عادی ہے. اب ان چار مسلمانوں کے کندھوں پر ہم نے سواری بنا دیا. ایسا ہی اٹھایا، قبرستان لے کر گئے، کبھی گاڑی میں لے کر گئے، کبھی پیدل لے کر گئے. ٹھیک، اس کی برکتیں اپنی جگہ پر ہے. یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا ہے تو قبر میں بھی کیا تھا؟ پھینک دو نہیں، پہلے تم اترو قبر میں، تم اس کی سواری ہو، کیونکہ یہ سواری کا عادی ہے. اب اسے بڑی محبت بڑے پیار سے لو، قبر کو آراستہ کرو، قبر کو اچھا بناؤ، قبر کو کشادہ بناؤ. اسے قبر میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پہلے خود اترو، پھر بڑی پیار محبت انداز سے لو، اسے قبر میں لٹاؤ، اس کا منہ قبلے کی طرف کرو. کیوں؟ کیونکہ تم اس کی سواری ہو. اب قبر بند کر کے فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، ہم واپس آ گئے. اب یہ ساری زندگی سوار رہا، کبھی باپ کی پشت پر، کبھی ماں کے رحم میں، کبھی ماں کے پیٹ میں، کبھی ماں کی گود میں. پھر جب یہ بچہ 2 سال سے بڑھ کر ہوتا ہے تو پھر اللہ نے مختلف اس کے رشتہ داروں کو سواری بنایا. اسی بچے کو کبھی باپ اٹھا رہا ہے، کبھی بہن اٹھا رہی ہے، کبھی ماں اٹھا رہی ہے، کبھی بیوی اٹھا رہی ہے، کبھی دیگر رشتہ دار آ رہے ہیں. ساری زندگی اس نے سواری کی. سواری کرتے کرتے جوان ہوا ہے تو اب اس نے سمندر میں بھی سواریاں کی ہے، زمین کے خشک حصے پر بھی سواریاں کی ہے. انتقال کے بعد انسان کے کندھوں کو اللہ نے اس کی سواری بنایا، یہاں تک کہ قبر میں بھی سواری کی صورت میں اللہ نے اتروا دیا. اب رب فرماتا ہے میرے بندے نے ساری زندگی سواری کی ہے، لہذا فرشتوں اب اسے جانور پر سوار کرو. یا اللہ کس جانور پر سوار کرے؟ اللہ فرماتا ہے اس جانور پر سوار کرو جس جانور کو اس نے میرے نام پہ ذبح کیا ہے. اب یہ بندہ قبر سے نکلتے ہوئے ان سواریوں کو دیکھے گا، جتنی قربانی زیادہ ہوں گی سواریاں قبر کے قریب اتنی زیادہ ہوں گی، وہ ساری حسین و جمیل ہوں گی. اب اللہ فرمائے گا سوار ہو. اب یہ بندہ بڑی شان و شوکت پروٹوکول کے ساتھ اس جانور پر سواری کرے گا اور یوں عزت احترام کے ساتھ میدان محشر کی طرف پڑے گا. یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہی جانور چاہے ایک ذبح کیا ہو میرے نام پر یا ہزاروں ذبح کیے ہو، شرط یہ ہے ذبح کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو، اللہ پہ یقین پکا رکھتا ہو، ایمان رب پر پکا ہو. جانور کو ذبح کرنے کا مقصد تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دنیا میں وعدہ نہ ہو. چاہے وہ 10 لاکھ کا جانور ذبح کرے یا 10,000 کا کرے، اس کا مقصد رب کی رضا ہو. تو قیامت کے دن جس طرح قبر سے نکلتے ہوئے اس جانور پر اللہ نے اسے سوار کرنے کی توفیق دی ہے، اسی جانور کو صراط پار کرنے کی اللہ توفیق بھی عطا کرے گا اور اسی جانور پر سوار ہو کر اللہ قیامت کے دن اسے جنت میں بھی داخل کروائے گا.